اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. دیکھو بھائی، بات چل رہی ہے حب دنیا اور اس کا علاج. بہت عجیب باتیں چل رہی. ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا، انفاس عیسیٰ کی بات ہے، میں کسب دنیا سے منع نہیں کرتا بلکہ حب دنیا سے منع کرتا ہوں. کسب دنیا یعنی کمانا، حب دنیا یعنی محبت. تو فرمایا دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، حب دنیا دنیا کی محبت سے منع کرتا ہوں. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ بلکہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم الی آخری. میں تو اللہ تعالیٰ کی کمال رحمیت کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت سے بھی منع نہیں کرتے بلکہ احبیت سے منع کرتے. ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے احبت. احبت یعنی بہت ہی زیادہ محبت، اس سے منع کرتے ہیں. نفس محبت جو چھوٹی بہت تھوڑی بہت ہوتی ہے اس سے منع نہیں کرتے. تو فرمایا منع نہیں بلکہ احبیت سے منع کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت اللہ و رسول کی محبت سے زیادہ ہو، جس کی علامت یہ ہے کہ اطاعت احکام میں اختلال ہو. جی، بلکہ طبعی احبیت سے منع نہیں کرتے، صرف عقلی احبیت سے بلکہ عقلی احبیت سے منع فرماتے ہیں. اور احبیت عقلیہ کا معیار یہ ہے کہ اطاعت احکام اور جہاد فی سبیل اللہ میں کمی نہ ہو. اگر یہ معیار محفوظ ہے تو پھر طبعی محبت اگر دنیا سے یا بیوی سے یا اولاد سے زیادہ بھی ہو تو کچھ ڈر نہیں. اگر ایک شخص اپنے بیٹے کے مرنے پر زیادہ روئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعے کے سن کر زیادہ نہ روئے تو مواخذہ نہ ہوگا. یعنی بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے، حضور کی محبت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ حضور کے واقعے کو، وفات کے واقعے کو سن کر رونا نہیں آ رہا اور اپنے بیٹے کا رونا آ رہا ہے. تو مواخذہ اس پر کوئی پکڑ نہیں، اس پر ہوگا مواخذہ تو اس پر ہوگا کہ تزاحم دین اور دنیا کے موقع پر دنیا کو دین پر ترجیح دے. دین اور دنیا ہو، جمع ہو جائے تو اس میں دنیا کو ترجیح دے تو پکڑ ہوگی. اور اگر یہ نہ ہو بلکہ دنیا کی محبت اور حرص کو دبا کر دین پر فدا کر دے، گو ترک دنیا سے حزن بھی ہو اور دل بھی دکھے تو اس پر مواخذہ تو کیا ہوتا، اس سے ثواب بڑھے گا. کمال تقوی یہی ہے کہ دنیا کے حرص محبت ہوتے ہوئے بھی اس کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ دنیا کی حرص ہے اور پھر اس کا مقابلہ کرو تو یہ تو کمال ہوا، اور حرص نہیں ہو تو کیا مقابلہ کرو. تو یہ شہوت دنیا مثل گلخن است کہ ازو حمام تقوی روشن است. خلاصہ یہ ہے کہ محض حرص دنیا مذموم نہیں بلکہ اس کے مقتضا پر عمل کرنا مذموم ہے. پہلے سے ہی یہی بات چل رہی ہے اور اسی بات کو اور زیادہ کھلتے جا رہے ہیں کہ دنیا صرف دنیا بری نہیں ہے بلکہ اس دنیا کی محبت بری ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے، کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
یعنی اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلہ اور خاندان، اور تمہارے وہ مال و دولت جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس میں کم نکاسی نہ ہونے کا تمہیں اندیشہ رکھتے ہو، کم نہ ہو جائے، اور وہ گھر جن میں رہنے کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب چیزیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ یعنی یہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے، اگر سب چیز تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جہاد کرنے سے زیادہ محبوب، اگر اس سے زیادہ محبوب، یعنی ان چیزوں کی محبت تو ہے، لیکن ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے اعمال نہیں چھوٹ رہے، دین کی محنت ہو رہی ہے، اعمال ہو رہے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے اللہ کے احکام ٹوٹ رہے تو فرمایا تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ اب جو ملفوظ تھا اس کی تشریح بتا رہے ہیں۔ اس ملفوظ میں بیان فرما رہے کہ اس آیت میں وعید ان چیزوں کی زیادہ محبوب ہونے پر ہے، ان چیزوں کی صرف محبت نہیں، زیادہ محبوب ہونے پر ہے کہ یہ چیزیں اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونی چاہیے، اور واقعتاً ہمیں نہیں ہے، اعمال نہیں چھوٹنے چاہیے۔ معلوم ہوا کہ اگر ان چیزوں سے فی نفسی محبت ہو تو تنہا یہ محبت بری نہیں، مذموم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ نہ تو کسب دنیا سے منع کیا، دنیا کمانے سے اللہ نے منع نہیں کیا، اور نہ دنیا کی ایسی محبت سے منع کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہ ہو، یعنی ایسی دنیا کی محبت سے بھی منع نہیں کیا جو زیادہ نہ ہو، کم ہو، ایسی محبت کی بھی اجازت دے دی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان اور رحمت ہے۔ اچھا، دنیا کی محبت زیادہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ جی، اس کا جواب حضرت والا نے یہ دیا کہ جس کی علامت یہ ہے، یہ علامت بتائی کہ اطاعت احکام میں اختلال ہو جائے، یعنی جب مال و دولت میں مشغول ہو کر انہماک کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں خلل آ جائے، کمی آ جائے، تو سمجھ لو کہ دنیا کی محبت بڑھ گئی۔ یہ مقام ڈرنے کا ہے اور گناہ ہے، جو پہلے بھی بتایا تھا یہی چیز۔ طبعی احبیت بھی ممنوع نہیں۔ آگے حضرت والا نے اور آسانی کی بات ارشاد فرمائی کہ بلکہ طبعی احبیت سے منع نہیں کرتے، اگر زیادہ محبت بھی ہے تو طبعی ہے، اس سے منع نہیں کرتے، صرف عقلی احبیت سے منع فرماتے ہیں، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے اور آسانی کر دی۔ یعنی اگر کسی شخص کو طبعی طور پر دنیا کی کسی چیز سے زیادہ تعلق اور زیادہ محبت ہے اور اس چیز کی طرف زیادہ شوق محسوس ہوتا ہے، یا اس کی طرف طبعی میلان زیادہ ہے، اور اللہ اس کے رسول کی طرف طبعی میلان اس درجے کا نہیں ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ طبعی ہونے کی وجہ سے غیر اختیاری ہے، اور غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے اس پر مواخذہ اور گناہ بھی نہیں۔ سمجھے؟ البتہ یہ طبعی محبت، عقلی محبت دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی عقل سے سوچو کہ دنیا کی چیزیں فانی ہیں، ناپائیدار ہے، بے حقیقت ہے، البتہ ضرورت کے تحت ان کو اختیار کیا ہوا ہے۔
جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب اتنی بات سوچ لی اور اس پر عقیدہ رکھ لیا تو بس عقلی محبت حاصل ہو گئی۔ عقلی محبت تو آج ہم سب کو ہے، اور واقعتاً دنیا کی محبت ہمیں اختیاری ہے، خالی تھوڑے اعمال کی وجہ سے ہمیں وہ، کیونکہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ تمہیں دنیا کی محبت زیادہ ہے، اور وہ بھی عقلی ہے، طبعی نہیں۔ عقلی ہوتی تو اللہ کے حکموں میں کمی نہ آتی۔ جب اتنی بات سوچ لی، اس پر عقیدہ رکھ لیا تو بس عقلی محبت حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا ہے کہ ایک طرف تو قصب دنیا سے منع نہیں کیا، دوسری طرف دنیا سے طبی محبت کی بھی اجازت دے دی، اور تیسری طرف دنیا سے ایسی عقلی محبت جو احبیت کے درجے تک نہ پہنچی ہو، اس کی بھی اجازت دے دی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت احب الی من كل شیء الا نفسی، قال لا والذی نفسی بیده حتى اکون احب الیک من نفسک، فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت احب الی من نفسی، قال الآن یا عمر، الآن یا عمر، رواہ البخاری۔ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر، کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنے نفس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب، اپنے نفس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ عمر، یعنی اب ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح سمجھ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صاف گوئی دیکھی۔ ایک تو ان کے دل کتنے صاف تھے، ایمان والا صاف دل کا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، دین جو ہے وہ دلوں کو صاف کرنا سکھاتا ہے، اور ہماری جو سوسائٹی ہے، الگ الگ جو کمیونٹی ہے، برادری ہے، کنٹری ہے، وہ اس کے اندر الگ الگ طبیعتیں ہوتی ہیں۔ تو ان طبیعتوں میں رہتے ہوئے دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ دین کے کام کے لیے ساری طبیعتوں کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاج اور شریعت اور اس کے مزاج کے تابع ہونا پڑے گا، تبھی جب جا کے ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے صاف تھے، کیونکہ صاف ہونا یہ مومن کی علامت ہے، اور دلوں میں کچھ رکھنا اور زبان پر کچھ بولنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے، مومن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ منافقت ہوگی، کیونکہ منافق ایسے ہی تھے حضور کے زمانے میں، کہ اوپر تو بہت بولتے تھے اور اندر سے کچھ اور ہوتے تھے، دو رنگی زندگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صاف گوئی کو دیکھیے، کیا دوسرا کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت نہیں؟ آج ہم سے بھی کوئی ملنے آتا ہے، ملتا بھی، او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تعریف کریں گے کوئی بھی، لیکن کوئی بھی ایک اپنا کوئی برائی نہیں کرے گا، ہاں آپ سے، آپ کا کام بہت، یہ کام مجھے پسند نہیں، ایسا کوئی۔ تو یہ لگتا ہے کہ جب کوئی یہ کہہ رہا ہے تو ہمیں برا نہیں لگتا، ہمیں لگتا ہے یہ مومن ہے۔ حالانکہ سامنے والے سوچتا ہے کہ ہم ان کو ایسا کہیں گے تو ان کو برا لگیں گے، نہیں۔ اگر سامنے والا کسی نے اپنے کچھ باتیں بتا دی جو دل کی ہے، دل کی صفائی کی علامت، نقص نہیں ہے کہ ایک بات پسند نہیں ہے، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ مومن ہے۔ مجھے آپ سے اتنی محبت نہیں، لیکن یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے اتنی محبت نہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو حقیقی کیفیت تھی
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دی، تاکہ اگر یہ کوئی بیماری ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج فرما دے۔ اس سے پتا چلا کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے شیخ کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، یہ ہمارے بڑے ہوتے ہیں، یا جماعت میں ہے تو اپنے امیر کے سامنے صاف صاف بات کرنی چاہیے، تاکہ وہاں ہماری اصلاح ہو جائے۔ غلطی ہے تو پتہ چل جائے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صاف بات کی تھی، بھائی مجھے آپ محبوب تو ہے لیکن میرے نفس سے زیادہ نہیں۔ تو بیماری نہ بتاتے تو علاج کیسے ہوتا؟ بتا دی تو علاج بھی ہو گیا، اور بعد میں کہہ بھی دے کہ ہاں اب محبوب ہے، ہو گیا۔ تو ایسے ہی ہمارے دلوں کے اندر کئی ایسی بیماریاں ہیں، منافقت کی بیماریاں ہیں، بدگمانی ہیں، جب تک بتائیں گے نہیں تو علاج نہیں ہوگا۔ بتائیں گے تو علاج ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولتے نہیں تو اس کا علاج ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اس کا تعلق بولنے سے ہے، بولوں گے تو پتہ چلے گا، کیونکہ دل کی کیفیت تو پھر اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نبی غیب کی بات تھوڑی جانتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا، سینے پر ہاتھ مارا۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو فوراً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا الان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھو، سینے پر ہاتھ مارا، جب انہوں نے کہا کہ یعنی بیماری تھا تو آپ نے ہاتھ مارا، بیماری کا علاج کر دیا۔ یہ بیماری کا علاج، ہاں یہی نقش ہے۔ اسی لیے نقش بندی سلسلے میں یہی سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کو اللہ 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 کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد ان کے اندر کی بیماریاں نکلنا شروع ہو جاتی، ایک توجہ ملتی ہے، یہ سینے پر ہاتھ مارنے کی طرح۔ تو فوراً فرمایا الان یا رسول اللہ، اب آپ جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے۔ جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک دم کیسے انقلاب؟ ابھی تو اپنی جان محبوب تھی اور سینے پر ہاتھ مارا تو ایک دم سے انقلاب آ گیا کہ نہیں، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب۔ جی، کہ آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں، اور اب فرما رہے کہ اب آپ جان سے بھی زیادہ محبوب۔ یہ ایک لمحے میں کیسے انقلاب آ گیا؟ محدثین نے اس کی دو وجہ فرمائی۔ بعض حضرات نے یہ توجیہ کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر تصرف فرمایا۔ دیکھو، ہاتھ مار کر تصرف فرمایا، یہ توجہ دی۔ یہ توجہ ہوتی ہے جو ہاتھ کے ذریعے سے توجہ دی، یعنی تصرف فرمایا کہ ان کے سینے کو صاف ہو گیا۔ فرمایا سینے پر ہاتھ مار کر تصرف، اس کے نتیجے محبت میں جو کمی تھی وہ ختم ہو گئی، اور جس درجے کی محبت کی ضرورت تھی وہ حاصل ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ محبت طبعی سمجھے، اور دوسرا علماء نے اس کی توجیہ یہ کی۔ ایک تو یہ جواب ہے کہ کیسے انقلاب آ گیا کہ آپ نے ہاتھ لگایا، اس ہاتھ کے ذریعے سے آپ نے ایک تصرف فرمایا، محبت بڑھ گئی۔ دوسری وجہ یہ بتاتے علماء نے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختیار فرمایا، وہ یہ کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حدیث سنی تو آپ یہ سمجھے کہ محبت سے مراد محبت طبعی ہے۔ ایک وجہ کیا فرمائی کہ فرمایا محبت طبعی، تو محبت طبعی تو میری جان مجھے زیادہ محبوب ہے، یعنی طبعی محبت بھی اپنی جان، اپنے مال اور والدین اولاد کے مقابلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ طبعی محبت تو مجھے اپنی جان سے زیادہ ہے۔ حالانکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ خیال صحیح نہیں تھا، بلکہ آپ کو غلط فہمی تھی، کیونکہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد محبت طبعی نہیں تھی بلکہ محبت عقلی تھی۔ تو آپ نے جو فرمایا تھا تو انہوں نے سمجھا طبعی محبت تو وہ تو ان کو زیادہ تھی، پھر جب سمجھے کہ نہیں آپ کی مراد عقلی تھی تو ہاں بولے تو عقل کے اعتبار سے تو آپ مجھے زیادہ محبوب ہوں۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ مار کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ تم بات غلط سمجھے، اس لیے کہ میری مراد محبت عقلی ہے جو تمہیں پہلے ہی سے الحمدللہ حاصل ہے۔ تو یہ تنبیہ ہوئی۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنے غلط خیال کا تنبہ ہوا، اور یہ غلط فہمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دور ہوئی،
اور آپ نے فرمایا الآن، یعنی اب بات میری سمجھ میں آ گئی، اور واقعتاً عقلی محبت مجھے اپنی جان کے مقابلے میں آپ سے زیادہ ہے۔ یہ دوسری توجیہ تھی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ بہرحال جہاں کہیں محبت مطلوب ہے، حدیثوں میں قرآن میں آتی ہے نا، محبت مطلوب ہے اور معمور بھی ہی ہے، یعنی جس کا حکم دیا گیا ہے، وہاں محبت عقلی مراد ہے، یاد رکھنا، محبت طبعی مراد نہیں، کیونکہ وہ انسان کے اختیار سے خارج ہے۔ طبعی جو ہے اختیار سے خارج۔ مثلا اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ دونوں کے درمیان مساوات کرے، انصاف کرے۔ اس حکم کا تو تقاضا یہ ہے کہ محبت بھی دونوں کے ساتھ برابر ہونی چاہیے۔ ہاں، اس حکم کا تقاضا یہ مساوات، یعنی درمیان برابری کرے۔ تو فرمایا محبت میں بھی برابر ہونے، لیکن جو محبت برابر ہونی چاہیے وہ محبت عقلی ہے۔ یہاں پر بھی محبت طبعی نہیں، محبت طبعی ایک بیوی سے زیادہ ہو سکتی ہے اور دوسری سے کم ہو سکتی ہے، جی، اس پر کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے۔ البتہ مواخذہ اس وقت ہوگا کہ جب ایک بیوی سے محبت طبعی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے جو دوسری بیوی کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں عدم مساوات لازم آ جائے تو اس پر مواخذہ ہوگا اور پکڑ ہوگی۔ یعنی ایک پر زیادہ خرچ کر رہا ہے، دوسرے پر کم خرچ کر رہا ہے، تو پھر اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر مواخذہ ہوگا، عجیب، پکڑ ہوگی، اس پر پکڑ ہوگی۔ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ مساوات کرنا، برابری کرنا۔ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے ساتھ برابری کا سلوک اس طرح فرماتے تھے کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص اس درجے کا برابری کا سلوک نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرماتے اللہم ھذا قسمی فیما املکو فلا تلومونی فیما لا املکو، یا اللہ میرے اختیار میں جتنی برابری کرنا تھا وہ تو میں نے کر لی، اور جو برابری میرے اختیار میں نہیں، یہ اللہ اس پر مواخذہ نہ فرمائی، پکڑ نہ فرمائی۔ چنانچہ آپ کو جتنا قلبی تعلق ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھا، ویسا تعلق اور کسی سے نہیں تھا، لیکن وہ طبعی تعلق تھا، البتہ عقلی محبت اور سلوک کے اعتبار سے آپ سب کے ساتھ برابری فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال جہاں کہیں محبت معمور بھی ہی ہے وہ محبت عقلی ہے، یعنی جہاں حکم دیا گیا۔ محبت عقلی ضابطے کا تعلق ہے، البتہ محبت عقلی ضابطے کا تعلق ہے اور رکھا سکھا تعلق ہے، اور یہ جہنم سے بچنے کے لیے کافی تو ہے، لیکن رکھا سکھا ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت کم ہو سکتا ہے۔ لہذا اس محبت عقلی کو بڑھانے کے اسباب اختیار کیے جائے۔ آج محبت عقلی تو واقعتاً ہر ایک کو ہے، لیکن وہ کم ہوتی جا رہی، تو فرمایا اس کو بڑھانا چاہیے، اس کے لیے اسباب اختیار کیے جائے، جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ محبت عقلی محبت طبعی میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی، اور بالآخر طبعی محبت کے اعتبار سے بھی اللہ اس کے رسول ہی دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو جائیں گے۔ کہا جب اصلاح ہوگی تو پھر کیا ہوگا، وہی جو محبت عقلی تھی وہ محبت طبعی بن جائے گی۔ جو نارمل انسان ہے تو وہ ایسا ہی ہوگا کہ عقلی قبول کر لی جائے گی، لیکن بعد میں تو دیکھو وہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، جب وہ اپنے شیخ کے پاس اصلاح کرانے کے لیے گئے، پھر جب واپس آئے شیخ نے پوچھا کیا فائدہ ہوا، تو دیکھو اپنا فائدہ بتایا نا، اس لیے ہم بھی پوچھتے ہیں بھئی کیا فائدہ ہوا، تو فائدہ ڈھونڈنا، انہوں نے فائدے ڈھونڈے، تو فرمایا 3 فائدے ہوئے، 3 بات، اس میں سے ایک بتایا تھا کہ طبیعت جو شریعت ہے وہ میری طبیعت بن گئی،
مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن گئے. یعنی شریعت جس کو ناپسند کرتے تھے اب وہ میری طبیعت کی ناپسند کرتے. پہلے عقلی ناپسند ہوتا تھا اور اب طبیعت بھی ناپسند کرتی. یہ ہے تو یہ چینجنگ آ جاتی ہے کہ جتنی عقلی محبتیں تھی وہ سب طبیعی بن جاتی ہے. اب اللہ سے محبت ہے پھر انسان کی اللہ سے طبیعی محبت بن جاتی ہے اور دوسری محبتیں پھر کم ہو جاتی دوسرے نمبر پر. تو خیر یہ بعد میں جا کر یہ بدلتی ہے. اس لیے فرمایا محنت کرنی چاہیے، اسباب اختیار کرنی چاہیے تاکہ یہ محبت بڑھے. جب محبت بڑھے گی تو پھر انسان آگے بڑھے گا، ورنہ یہ عقلی محبت بھی گھٹتے گھٹتے پھر انسان اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بن جاتا ہے. اور یہ محبت عقلی محبت طبیعی میں کس طرح تبدیل ہوتی ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان محبت عقلی کے مقتضا پر مداومت کرے، ہمیشہ کرے اور پابندی کرے. کیونکہ جب عقلی طور پر یقینہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہونی چاہیے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مقدم کر کے اپنی خواہشات دنیا کو اس کے مقابلے میں کچلتا رہے تو رفتہ رفتہ یہ محبت عقلی محبت طبعی میں تبدیل ہو جائے گی. یعنی وہی خواہشات طبعیہ یعنی گناہ اس کو کچلتا رہے. اور کچھ خواہشات تو جائز ہوتی ہے، کچھ خواہشات گناہ ہوتی ہے. تو فرمایا خواہشات کو کچلتا رہے گا، ضرورت پر آتا جائے گا تو محبت عقلی محبت طبعی میں تبدیل ہو جاتی ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے مولوی اور ایک ہوتا ہے صوفی اللہ والے، کہ اس میں یہی فرق ہے کہ مولوی کی محبت محبت عقلی ہے اور صوفی کی محبت محبت طبعی ہوتی ہے. وہی بات آگے جو پہلے کہی تھی میں نے کہ دیکھو مولوی ہم عوام کی بھی محبت عقلی ہے، اور صوفی یعنی جو اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کرا دی ہے اسی کو صوفی کہتے ہیں. اللہ والوں کو یہ تصوف کی زبان میں صوفیزم کی زبان میں جس کو کہتے ہیں نا صوفیزم، تو صوفیزم جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن اس کو برا بنایا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں اور صوفیزم میں جائے ہی نہیں. حالانکہ یہ تو عین دین ہے، اس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، صحبت صالحین فرمایا، کونوا مع الصادقین فرمایا. تو فرمایا تو وہ ہے صوفی کی محبت طبعی ہوتی ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولوی کو چاہیے کہ وہ کسی صوفی کے پاس جائے، مولوی کو بھی چاہیے کہ کسی اللہ والے سے کے پاس جائے اور اس کی صحبت اٹھائے اور اس سے فیض حاصل کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولوی کا کتابیں پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف ضابطے کا رکھا فیکا تعلق قائم ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق تو قائم ہے لیکن یہ رکھا سکھا ہے، عقلی ہے. یہ ضابطے کا تعلق ہے، قانون کا تعلق، ضابطے یعنی قانون کا تعلق. اس کو جہنم سے تو بچا لے گا بشرطے کہ وہ احکام پر عمل کرتا رہے. لیکن اگر اس مولوی نے اس قانونی اور ضابطے کا تعلق پر اکتفا کیے رکھا اسی پر بس، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کسی وقت دوسرے چیزوں کی جو محبت طبیعی اس کے دل میں ہیں وہ غالب آ جائے اور محبت عقلی مغلوب ہو جائے. اس لیے علماء کو بھی اپنی اصلاح کرانی چاہیے اور ان لوگوں کی اللہ والوں کی صحبت میں جانا چاہیے. کیوں کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو آہستہ آہستہ وہی محبت ان کے پر غالب آ جائے گی دنیا کی اور عقلی محبت کم ہو جائے گی. تو اب مولویوں کو بھی ضروری ہے تو پھر کیا عوام کو ضروری نہیں ہے؟ جبکہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس علم ہے، اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کی صحبت میں بیٹھنا تو پھر عوام کو کتنا ضروری ہے. جی اس لیے یاد رکھے یہ ایک بہت بڑی کمی ہے، اس کے بغیر دین کامل نہیں ہو سکتا. یاد رکھے اس کے بغیر دین کامل نہیں ہو سکتا. کمال کے لیے شریعت، طریقت اور پھر حقیقت ہے. حقیقت تک پہنچنا ہے
تو ابتدا شریعت سے کرنی ہے، شریعت کی ابتدا تو ہو گئی، پھر طریقت میں آنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ حقیقت تک لے جائے گا۔ محبت عقلی کو محبت طبعی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ کتاب میں تو ہم نے پڑھ لیا، کیا پڑھ لیا کہ محبت عقلی کافی ہے، یہ تو ہم نے جیسا آ گیا تو اس پر خوش نہ ہو جاؤ، یہ اسی کا جواب دے رہے۔ طریقت یعنی اسی تصوف کا نام دوسرا طریقت ہے، جو کتابوں میں کبھی پڑھو گے طریقت اور شریعت، طریقت اور شریعت۔ ظاہری احکام کا نام شریعت ہے، اور اس کے اندر جو اس کی روح ہے اس کا نام طریقت ہے۔ یہ سمجھ لو، جیسے انسان کے جسم کا نام جسم ہے، اس کے اندر کی جو ایک چیز ہے جس سے انسان حرکت کرتا ہے اس کا نام ہے روح، تو ایسے ہی ہر شریعت کے ہر عمل کے اندر ایک اس کی روح ہے، اس روح کا نام طریقت ہے۔ جی، اس کو روح کہو، طریقت کہو، تو وہ بھی ڈالنا ضروری ہے۔ ظاہر بات جب جا کے کام مکمل ہوگا، جب جا کے شریعت مکمل ہوگی۔ اب وہ روح تھوڑی بہت تو ہوتی ہے، جیسے بتایا نا عقلی محبت، اب یہ محبت تو ہے، اب یہ تھوڑی ہے، اب اس کو بڑھاؤ، نہیں بڑھائیں گے تو یہ بھی چلی جائے گی۔ اتنی تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے عقلی، تو اب اس کو بڑھانا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ کتاب میں تو ہم پڑھ لیا کہ محبت عقلی کافی ہے، اس پر ہم خوش ہیں کہ ہمیں محبت عقلی حاصل ہے۔ اب اگر ہمیں دنیا کی محبت زیادہ لگ رہی ہے، اور بیوی بچوں کی اور مال و دولت کی محبت زیادہ معلوم ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ محبت طبعی ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب تک اس محبت طبعی کو قابو میں نہیں کرو گے تو اس بات کا خطرہ رہے گا کہ محبت طبعی کسی وقت بھی محبت عقلی پر غالب نہ آ جائے اور کوئی گناہ نہ کرا لے، ورنہ محبت عقلی تو ہر مومن کو حاصل ہے۔ کیونکہ جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ میرا خالق اللہ تعالی ہے، میرے مالک اللہ تعالی ہے، وہی کارساز ہے، وہی محبت کے لائق ہے، جو آدمی ان باتوں پر ایمان لے آیا اس کو محبت عقلی تو حاصل ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو گناہ سرزد ہوتا ہے، جو گناہ اس سے ہو جاتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ محبت طبعی اس محبت عقلی پر غالب آ جاتی ہے۔ جی، محبت طبعی محبت عقلی پر غالب آ جاتی اور گناہ کرا دیتی، لہذا محبت اور مشق اور مجاہدہ کرنا پڑتا، لہذا محبت مشق اور مجاہدہ کرنا پڑتا، پھر اس مجاہدے کے نتیجے میں یہ محبت عقلی محبت طبعی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی محبت طبعی کا نام عشق ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہاں جا کر عشق بتایا؟ ارے سمجھے کچھ؟ اس کا نام عشق ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو مومنین ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتا ہے۔ عشق شدید محبت، جب محبت میں شدید ہو جاتی ہے وہی عاشق ہو جاتا ہے۔ اسی محبت جو عقلی تھی وہ جب طبیعی بن گئی اسی کا نام عشق ہے، اور جب عشق لگ جاتا ہے کسی کو تو پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کون عیب نکالتا ہے، کون کیا کہے گا، کون کیا سمجھے گا، پھر اس کو نہیں ہوتا۔ یہ عشق میں جب چلے جاتے ہیں تو اس کو پھر پڑی نہیں ہوتی۔ جب تک وہ عقلی میں ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ارے کیا ہوگا، کیا سمجھیں گے، کیا، تو وہ جو کیا جو ہمارے اندر ہے یہ عقلی تک ہے۔ جب اس کو طبعی میں جائیں گے وہ عشق ہو جائے گا۔ اللہ کیا عشق ہے! وہی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، دیکھو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور وہاں 40 دن قیام کیا۔ انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے یا پورا کر لیتے، چلو بات قریب میں۔ وہاں 40 دن قیام کیا اور آپ کی صحبت اٹھائی،
جب 40 دن کے بعد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ واپس جانے لگے تو حضرت حاجی صاحب نے ان کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا میاں رشید احمد، ہم نے جو کچھ تمہیں دینا تھا وہ دے دیا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں فرماتے تھے کہ میں نے اس وقت بہت غور کیا کہ کیا دے دیا، یعنی بظاہر تو خالی رہے 40 دن، دیا کیا؟ ارے یہ سارا سافٹ ویئر ہے، یہ ایسا دیا جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسے وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو وہ فٹ کیا جاتا ہے، ایسے ہی ایک اللہ والے کے سینے میں سے دوسرے کے سینے میں وہ اللہ والے وہ سافٹ ویئر فٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی، تو بولے ہم نے جو دینا تھا وہ دے دیا، پتہ بھی نہیں چلا، وہ فٹ کر دیا ان کے اندر، ڈاؤن لوڈ کر دیا۔ 12 سال تک سمجھ میں نہیں آیا وہ ہے کدھر، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا دیا۔ 12 سال کے بعد پتا چلا کہ اچھا یہ چیز دی ہے۔ 12 یہ وہ چیز تھی جس کو خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی، زہد زاہد را و دین دیندار را، زہد زاہد را و دین دیندار را، ذرہ درد دل عطار را، ذرہ درد دل عطار را، یعنی اللہ آپ زاہد کو زہد دے دے اور دیندار کو دین دے دے، جس کو جو چاہے دے، لیکن مجھے درد دل کا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ کیا ہے؟ دیکھو یہ چیز ہے درد دل۔ ارے درد دل عجیب چیز ہے، اللہ واقعی درد دل جو ہے وہ ہم سمجھے نہیں، الفاظ تو بولتے ہیں درد درد، درد دل ایک عجیب چیز ہے جو بہت بعد میں ملتی ہے۔ تو کیا دیکھو یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے تو درد دل کا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ وہ درد دل کا ذرہ جو خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے مانگا، اور جس کے بارے میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 12 سال کے بعد پتا چلا کہ یہ چیز دی، وہ درد دل کا ذرہ، یہی محبت طبعی ہے۔ محبت طبعی، جب یہ درد دل ملتا ہے نا، پھر جتنا گنہگار انسان ہوتا ہے اس سے محبت بڑھتی ہے، کیونکہ درد بڑھتا ہے۔ وہ محبت نہیں ہے کہ تم گناہوں سے محبت کرتے ہو، وہ اندر کا ایک درد اس کو کھاتا ہے، وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ بیچارہ یہ کیسے اللہ کی طرف آ جائے۔ اب لوگ سمجھ رہے کہ یہ تو گنہگار سے محبت کر رہے ہیں، یہ گنہگار سے محبت نہیں ہے، یہ اس کا نام ہے درد دل۔ اور جب یہ درد دل نہیں ہوگا تو امت میں دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ درد دل چاہیے، اسی لیے تو فرمایا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا۔ سمجھے؟ یہ درد دل کے واسطے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درد دل تھا، وہی اس امت کو ملا۔ تو فرمایا 12 سال کے بعد پتا چلا کہ مجھے کیا دیا ہے۔ جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ واپس گنگو پہنچے تو ایک مدت تک عجیب عالم استغراق میں رہے، عالم استغراق میں رہے۔ دیکھو کمپیوٹر جب چھوٹا ہوتا ہے نا اور اس میں کوئی بڑا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لو تو وہ بھی عالم استغراق میں چلا جاتا ہے، پتہ ہے، جس کا نام ہے ہینگ۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ دیکھو آپ کو اس زبان سے سمجھا تو ذرا جلدی سمجھ میں آ جائے گا، جو وہ بھی عالم استغراق میں چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی کیپیسٹی کم ہے اور ڈال دیا لوڈ زیادہ۔ تو ایسے ہی جب انہوں نے ان کو دیا ہے تو فرمایا جانے کے بعد ایک عجیب عالم استغراق میں رہے، اور حضرت حاجی صاحب ہوتے کیونکہ آہستہ آہستہ وہ پھر آتی ہے وہ طاقت، ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے تو، اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط بھی نہیں لکھا، ایسے عالم استغراق کہ خط بھی نہیں لکھا کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ یہاں تک کہ خود حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ مدت سے عزیز کا کوئی خیریت معلوم نہیں ہوئی، دیکھو کس حال میں ہے۔ جواب میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ حضرت بار بار لکھنے کا ارادہ کیا لیکن اس لیے نہیں لکھ سکا کہ میں اپنی حالت زار، یعنی میری اپنی حالت آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں، میں کیا پیش کروں اپنی حالت۔ تو فرمایا
البتہ آپ کے فیض صحبت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ شریعت طبیعت بن گئی، شریعت طبیعت بن گئی ہے، اور مدح اور ذم یکساں ہو گئے، یعنی اب کوئی تعریف کرے یا کوئی برائی بیان کرے سب برابر ہو، سب برابر ہو گئے، یعنی کوئی تعریف کرے یا کوئی برائی کرے دونوں میں کوئی فرق ہی معلوم نہیں ہوتا۔ اور کسی مسئلے شرعی میں تین باتیں ان کو ملی، تو تیسرا یہ ہے کسی مسئلہ شرعی میں الحمدللہ کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔ جو آج شریعت کی ایک ایک چیز پر کوئی ایسا یہ سب کیا ہے؟ یہ عشق نہ ہونے کی وجہ سے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو اسلام پر جتنے بھی اعتراضات کر رہے ہیں یہ عاشق نہیں ہیں، یا ایک دوسرے گروپ والے ایک دوسرے پر جو اعتراض کر رہے ہیں وہ عاشق نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تبلیغ بدعت ہے، ان کے پاس عشق نہیں ہے۔ اور دین کا یہ مطلب مدرسہ کدھر سے لائے؟ یہ عشق نہیں ہے۔ جب عشق آئے گا تصوف کو بگاڑ رہے، یہ عشق نہیں ہے، جب آئے گا تو کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب مجھے کوئی اعتراض نہیں رہا۔ وہ طبیعت جب عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر ہر حدیث کے اندر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ حدیث اس حدیث کا جواب ہے، تو وہ کوئی حدیثوں میں تعارض نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لکھا تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خط حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، تو اس خط کو پڑھ کر دیکھو تو صحیح، شیخ بھی کہا اس خط کو پڑھ کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ اللہ، اور فرمایا کہ یہ مقام تو اب تک ہمیں بھی حاصل نہیں ہوا۔ دیکھو تو صحیح، کیا جب شیخ ایسے تھے تو مرید بھی تو ایسے ہوتے تھے؟ کیا کہہ رہے؟ فرمایا یہ ان کا عاجزی کا یہ مقام تو اب تک ہمیں بھی حاصل نہیں ہوا جو ان کو حاصل ہو گیا۔ کیسے شیخ تھے اور کیسے مرید تھے، اللہ اکبر، کیسے شیخ تھے اور کیسے مرید تھے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ شریعت طبیعت بن گئی، یعنی درد دل کے ذرہ نے شریعت کو طبیعت بنا دیا ہے۔ جب تک مدرس تھے، پڑھا رہے تھے، طالب علم تھے، اس وقت تک شریعت سے عقلی محبت تھی، اور جب سے شیخ سے اپنی اصلاح کرا لی تو اب وہ محبت عقلی محبت طبعی میں تبدیل ہو گئی۔ محبت عقلی محبت طبعی میں تبدیل ہو گئی۔ اب طبیعت ہی وہ کام کرنا چاہتی ہے جو شریعت کا تقاضا ہے، اور خلاف شرع کی طرف طبیعت جاتی ہی نہیں۔ قرآن کریم میں صحابہ کرام کے لیے اسی نعمت کا ذکر فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور کفر اور فسق کو اور نافرمانی کو تمہارے دلوں میں مکروہ ناپسند بنا دیا۔ گویا کہ محبت عقلی کو تمہارے لیے اسی کا یہ آیت ہے نا، اسی کو محبت عقلی کو تمہارے لیے محبت طبیعی بنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے، آمین۔ لہذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ملی وہ واقعتاً اتنی محبت طبیعی تھی کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز ان کی نظر میں ہیچ در ہیچ تھی، نیچی بن گئی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اولئک هم الراشدون، ان کو راشد ہونے کی سند دے دی۔ یہ سند ان کو اس مجاہدے کی وجہ سے ملی کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو مٹا دیا تھا اور اپنی تمناؤں کو فنا کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت آتی ہے وہ محبت ایسی پائیدار ہوتی ہے، ہمیشہ کی ہوتی ہے کہ اس کے آگے دنیا کی محبت ہیچ در ہیچ ہو جاتی ہے۔ اقبال بعض اوقات بڑی حکمت کی باتیں کہتا ہے۔ علامہ اقبال ایک شاعر گزرے ہیں، ایک شعر میں وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک، وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش انتظار کا، یعنی عشق مجازی کی آگ کو تو اجل کی پھونک بجھا دیتی ہے، یعنی موت۔ عشق مجازی یعنی انسانوں کا جو عشق ہے، چیزوں کا جو عشق ہے، اس کی جو آگ یعنی اس کی جو محبت شدید ہوتی ہے اس کو تو موت اجل یعنی موت جو ہے وہ اس کو بجھا دیتی ہے۔ ایسے ناپائیدار عشق کی تپش میں کوئی مزہ نہیں، تو فرمایا ایسا عشق
کہ جو ہمیشہ نہ رہے تو اس میں کیا مزہ ہے؟ عشق تو وہ ہو جو ہمیشہ ہی رہے. تو فرمایا عشق ناپائیدار ہے، نہیں جو ہمیشہ نہیں رہتے. عشق کی تپش میں کوئی مزہ ہی نہیں. عشق تو ایک ہی ذات سے ہونا چاہیے جو ذات لا فانی ہے. اس کا عشق بھی پائیدار ہے، ہمیشہ کا ہے، وہ کبھی نہیں مٹ سکتا، کبھی بجھ نہیں سکتا. یہ عشق اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے فنا کر کے اور اپنی تمناؤں کو اللہ کے لیے کچل کچل کر اس دل کو اللہ کے لیے خالی کرتا ہے، تو اس کے بعد یہ عشق حقیقی حاصل ہوتا ہے. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے اس زمانے کے تو میں تمہیں شعر پر دے دیتا. وہ عجیب شعر نہ جانے کس عالم میں کہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم ہی سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی. خیر ان کے پورے اشعار ہے. اس میں اشارہ اللہ جل شانہ کی طرف ہے کہ میرے دل میں دنیا کی جتنی خواہشات، آرزو، تمنا تھی وہ سب میں نے ختم کر ڈالی. اب کوئی تمنا دل میں باقی نہیں رہی. اب اس دل کو میں نے خلوت قدا بنایا، تنہائی میں رہا. یا اللہ اب یہ دل آپ کی تجلی گاہ بننے کا منتظر ہے، یعنی آپ کی تجلی کی جگہ بن جائے. خلاصہ یہ نکلا کہ جس شخص کے پاس بھی ایمان ہے الحمدللہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت بلکہ حبیت عقلیہ تو حاصل ہے، لیکن چونکہ محبت عقلیہ علی معرض الخطر ہے اس لیے اس کو فکر کرنی چاہیے، یعنی خطرے پر ہے اس لیے اس کو فکر کرنی چاہیے کہ اس کی یہ محبت عقلی محبت طبیعی میں تبدیل ہو جائے. یعنی یوں سمجھو اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. یوں ہے خلاصہ کیا ہے کہ ہر انسان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. یہ ساری باتوں کا میں ایک آسان الفاظ میں جو بتا رہا ہوں، محبت عقلی اور طبیعی چھوڑو، آسان الفاظ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ اصلاح کیا کہہ رہے ہو، یہ سب دلائل آپ کے سامنے آگے. تو فرمایا اس کے لیے محبت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، لہذا جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کا مقابلہ ان خواہشات سے ہو جائے وہاں ان خواہشات کو کچلنے کے نتیجے میں یہ خواہشات کشتہ بن جائے گا، یعنی قیمتی بن جائے گی، اور ان کے کشتہ بننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ حقیقی محبت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حقیقی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس لیے ہر ایک فکر کرے اپنی اصلاح کے لیے، اس کے بارے میں سستی نہ کرے. موت سے پہلے کا وقت ہے، باوجود کہ اعمال کر رہے ہیں لیکن محبت عقلی محبت طبیعی میں تبدیل کرنا ہے. اس میں اعمال کا کوئی دخل نہیں، اعمال تو اپنی جگہ پر چلتے رہیں گے. اس میں عشق بھرنا ہے اور یہ صحبت سے ہوگا. اعمال کے بڑھانے